السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 35 اور 36 دو آیات ہیں۔ یہ دونوں آیات سورۃ النحل سے ہیں اور پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا تعارف کروایا تھا۔ ایک جماعت وہ ہے جو حزب الشیطان ہے، جو سوسائٹی اور معاشرے میں ظلم قائم کرتی ہے، انتشار اور فساد فی الارض کرتی ہے، اللہ رب العزت کے انبیاء کی دعوت کو نہیں سمجھتی، ان کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ان کا انجام جہنم ہے۔ اور پھر جتنے بھی کسی دور میں بھی حزب الشیاطین ہیں، اصل میں انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ان کی خیر خواہی کی۔ دوسری طرف جو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، سچی جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا اور آخرت میں جو کریڈٹ عطا فرمایا، انعامات، اعزازات عطا فرمائے، وہ جنت کی شکل میں ہے۔ اور جنت ارضی جو ہے، زمین کی جنت، وہ تو عدل کے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظاموں کی شکل میں ہے، جس میں اخوت ہے، محبت ہے، امن و آشتی ہے، خوشحالی ہے، ہر شخص دوسرے شخص کو ہنس کے دیکھتا ہے، پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ عدل کے نظام میں ہوتا ہے، مساوات کے نظام میں ہوتا ہے۔ اور دنیا کے بعد ان کو اگلی جو جنت عطا کی جائے گی، اس میں کیا کیا انعامات ہوں گے، اللہ رب العزت نے ہلکی سی تصویر یہاں کھینچی تھی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یاد رکھیے، اور آج کے دور میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے بدلہ متقین کو، حزب اللہ کو، مومنین کو لازمی دینا ہے۔ یہ متقین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں، بعد کے دور کے ہوں، آج کے دور کے ہوں،
قیامت تک اللہ وہی ہے، اصول و ضوابط وہی ہے، فلاسفی وہی ہے، اس کی مینجمنٹ کے طریقے وہی ہیں، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی، سب کچھ رہنمائی اللہ نے دے دی ہے، صرف جد و جہد کی ضرورت ہوگی، اس مشن کو زندہ اور قائم رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور یہ حزب اللہ اور حزب الشیاطین یہ چلتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے حزب الشیاطین کا جو دعویٰ ہے اور ان کا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، آج اس کا جواب دیا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، یہ مشرک کہتے ہیں، حزب الشیاطین کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ کے علاوہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو آقا اور خدا مانتے ہیں، جن کو ہم با اختیار آل ان آل مان کے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہمیں باز کر سکتے تھے، اللہ کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، تاکہ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم آج ذلیل و خوار ہوتے اور راہ ضلالت پہ چلتے، نہ ہمارے بزرگ ہمارے والدین ایسے کرتے۔ اسی طرح ولا حرمنا من دونہ من شیء، جو آج چیزیں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کرتے اور ہمیں سمجھا دیتے، یعنی گویا ان کی جو دلیل ہے وہ اللہ رب العزت پر اعتراض کی دلیل ہے کہ اللہ جب با اختیار ہے، اولی نال ہے، تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں شرک سے بھی روک سکتے ہیں، آپ کی مخالفت سے بھی روک سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی عقل پیدا کر سکتے ہیں، جو حرام کردہ اشیاء ہیں ان سے بھی روک سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ جو ان کی دلیل یا گفتگو کہہ لیجئے، یہ پہلے لوگ بھی ایسے کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے صرف گفتگو یہ نہیں کر رہے، پہلی قوموں بھی یہی کہتی تھی، لیکن ایک اصول یاد رکھی، اب اللہ نے ایک اصول ارشاد فرمایا ہے، اس کی رہنمائی دی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اصل میں جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ایک پورا دعوتی نظام اور دعوتی نظام کے بعد جماعت سازی اور اس کے بعد اپنے اس توحید اور اپنے فلسفی اور انسانیت کے پروگرام کی ریٹ کو قائم کرنے کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سمجھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول آتے ہیں۔ اب اللہ کے رسولوں نے کرنا کیا ہے؟ الا البلاغ المبین، جو چیزیں ہیں ان کو دو ٹوک کھول کر واضح انداز میں بیان کرنا ہے۔ نہ تو اللہ کے رسولوں کے اختیار میں ہے کہ کسی کو گریبان سے پکڑ کے عقل پیدا کر دیں، ان پر اپنی چیزیں فورس کر دیں، ٹھونس دیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ کسی پر جبر سے زبردستی چیزیں ٹھونس دیں۔ اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے، اور ان کی دلیل کا یہاں رد ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تو رسول بھیج دیے، اب رسول کرتے کیا ہے کہ جو دو ٹوک دعوت ہے، واضح دعوت ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ محترم خواتین و حضرات، توجہ سے اس واضح دعوت کو سمجھ لیجیے، یہ واضح دعوت تمام رسولوں کی تھی، یہ واضح دعوت دو ٹوک دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، یہی واضح دعوت صحابہ کرام کی ہے، اور پھر آج تک وہی اور قیامت تک وہی رہے گی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول۔ ان رسولوں نے دعوت کیا دی؟ پہلے نمبر پہ، نمبر 1، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت خدا شناسی،
اللہ کی پہچان۔ عبادت پر پہلے بھی ہم دروس میں یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ عبادت اصل میں ایک شعور کا نام ہے۔ جس ہستی کی عبادت کر رہے ہیں اس کے سامنے سب کچھ جھکا دینا، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی قلبی صلاحیتیں، اپنی باڈی کی صلاحیتیں، باڈی لینگویج بھی، سب کچھ اس کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ اور جھکانا کیسے ہے؟ شعوری بنیادوں پر، رسم نہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بظاہر تو ایک رسم ہے، جو اوپر نیچے ہم ہوتے ہیں، ہم رکعات پڑھتے ہیں، لیکن محض رکعات مقصود نہیں ہے۔ رکعات پڑھنے کے بعد اللہ کی پہچان مقصود ہے۔ رکعات ہو گئی، پہچان پیدا نہیں ہوئی، تو قرآن تو کہتا ہے فویل للمصلین، سورۃ الماعون میں آتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جنہوں نے اللہ کی پہچان ہی پیدا نہیں کی۔ تو عبادت شعور کا نام ہے، اللہ کی پہچان کا نام ہے، اور اللہ کی پہچان جب ہمارے شعور، نظریے اور قلب میں پیدا ہوگی، اب کوئی طاقت اس قلب میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں خدا ہے، یاد رکھیے، اس دل میں کوئی دوسری طاقت جگہ نہیں بنا سکتی۔ جب دل میں خدا ہی نہیں ہے، رسم ہے، ظاہری چیزیں ہیں، تو پھر دوسری جو شیطانی چیزیں ہیں وہ بھی جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو نمبر 2 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دوسرا جو پلر ہے، ستون اللہ کے نبیوں نے قائم کیا، وہ ہے طاغوت سے اجتناب۔ طاغوت کیا ہے؟ ظالم طبقہ، وقت کا وہ طبقہ جو ظالمانہ نظام قائم کرتا ہے، ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں، وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ان میں جو کامن چیز تھی، یہ 2 تھی۔ ایک خدا شناسی عبادت کے ذریعے، اللہ کی پہچان، دوسرا اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کر کے اس وقت کے ظالم نمرود، فرعون، ابو جہل، کیسر و کسریٰ اور آج کا یورپ، امریکہ، برطانیہ جو آج ان کے جانشین ہیں، ان کو شکست دینا، یہ ہے طاغوت کو شکست دینا۔ تو یہ 2 پلر ہیں نبیوں کی دعوت کے۔ اس کو آسان لفظوں میں ایسے کہیں گے، ایک طرف خدا شناسی اللہ کی عبادت کے ذریعے، دوسری طرف انسان دوستی عدل کا نظام قائم کر کے، تاکہ یہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے، اس کی رضا حاصل کر لیں، اس کا شعور حاصل کر لیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے پورے دعوتی نظام کو سمجھانے کے بعد اس کے پریکٹیکل نتائج بھی بتا دیے۔ جب یہ دعوت آئے گی تو 2 قسم کی جماعتیں بن جائیں گی۔ ایک وہ ہوگی جو صراط مستقیم پہ ہوگی، جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، دوسری وہ ہوگی جو راہ ضلالت پہ ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، گمراہی کے راستے پہ ہوگی، یہ حزب الشیطان ہے۔ تو جماعتیں تو 2 ہی ہیں ہر دور میں، ایک حزب اللہ ہے، دوسری حزب الشیطان ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ اسی کا ہم نے انالیسس کرنا ہے، اور انالیسس کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، سفر کرو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور جو جھوٹے لوگ ہیں، حزب الشیاطین ہیں، ان کا انجام کیسے ہوا، اللہ کے عذاب کیسے آئے، اللہ نے ان کو کیسے شکست دی، اس کا مطالعہ کرو، اس کا تجزیہ کرو۔ اور یہی ہم ماشاءاللہ دروس میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ان تمام چیزوں کو سن کر ان پر غور و فکر کی ضرورت ہے، محض ہم نے سننا نہیں ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر روز درس سنتے ہیں، غور و فکر کرو، پھر سوالات اٹھاؤ، آپس میں ڈیبیٹ کرو، مذاکرہ کرو، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، درست رہنمائی جو اللہ دے رہے ہیں ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔